दोस्तों इंसाइड भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद कहते हैं। पहला दिन ते पहला ही था मोहसिन नकवी साहब ने इसी तरह की कार्रवाई की है। पहले दिन ही चार्ज लिया, चार्ज लेते ही पहला फैसला किया और पहला फैसला भी ऐसे किया कि जनाब बड़े बड़ों की ना सिर्फ बैंड बज गई है बल्कि उनके खुन्ने भी सिक गए हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी मजीद चीखो पुकार होने जा रही है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की तरफ से पहले दिन ही चार्ज लेने के बाद जो ऐलान सामने आया है उस ऐलान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ख्वाब चिकनाचूर कर दिए हैं और तमाम के तमाम मनसूबा बंदी को मिलिया मेट करके रख दी है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सी प्लानिंग कर रही थी। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कौन से ख्वाब थे जो चिकनाचूर हो गए। और सवाल ये भी है कि मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। सारी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर का आपके साथ तज़किरा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। और खास तौर पर इस मौके पर जब खैबर पख्तूनख्वा में जनाब इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हुकूमत है, तो यह मुमकिन नहीं है कि वफाक के साथ जो है वो 36 का आंकड़ा न हो, वफाक को तुनके न लगाए जाए या वफाक के साथ ऐसी सिचुएशन को डेवलप न किया जाए जिससे महाजराई हो और महाजराई की वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अग्रेसिव नैरेटिव है उसको जो है वो तकवीयत न मिले। लिहाजा ऐसा होना बईदस क्यास नहीं था। और इस हवाले से जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो पै दर पै इकदाम करते रहे। पहले मरतबा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम उनके इंतखाब को कबूल करने से इनकार कर दिया, बल्कि उनको वजीर आजम तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया और उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत से इनकार करते हुए कहा कि मैं जाली वजीर आजम को नहीं मानता। और सूबे के वजीर आला होने की हैसियत से मरकज में हुकूमत को तस्लीम करना अपने अंदर ही बहुत ही ज्यादा संगीन किस्म की वारदात है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर या अगर मैं ये कहूं कि जो पत्थर फेंका गया अली अमीन गंडापुर से वो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से था और आसिफ अली जरदारी साहब को सदर तस्लीम ना करने का ऐलान और फिर उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत ना करना, ये भी इसी बात की तरफ इशारा था कि खैबर पख्तूनख्वा वफाक के साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अभी रिसेंटली अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से एक लेटर सामने आया है और ये लेटर बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से है कि ये पहला बाज़ाब्ता ऑफिशियल तनाज़ा है जो वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान डेवलप हुआ। एक लेटर है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये लेटर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से तहरीर किया गया है और वफाक में जो सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट है उनको एड्रेस किया गया है और ये उनको इस बात से आगाह किया गया है कि जनाब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे के चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करना चाहते हैं और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करते हुए उन्होंने जो लेटर है जिसका अक्स मैंने आपको बताया कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने मौजूदा चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ग्रेड 21 के अफसर नदीम असलम चौधरी साहब की खिदमात को जल्द अज जल्द खैबर पख्तूनख्वा से वापस लेने का उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया और उसके साथ साथ उन्होंने ग्रेड 21 के ही अफसर शहाब अली शाह साहब को बतौर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा अपॉइंट करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जो इस वक्त हुकूमत बलूचिस्तान के मातहत काम कर रहे हैं। ये ख्वाहिश का इजहार करना या अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी लगाना इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रवायात से हटकर और कवायद के मनाफी जाकर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट करना यकीनी तौर पर एक ऐसा अमल है जिसको पसंद नहीं किया जाता। इसके लिए जो कवायद और ज़वाबित हैं वो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं और बड़े वाज़े हैं। नंबर 1, उसके अंदर जो तरीकाकार है, चीफ सेक्रेटरी सूबे के अंदर वफाक का नुमाइंदा है और वजीर आजम की मर्जी के बगैर उनकी अप्रूवल के बगैर किसी भी अफसर को चीफ सेक्रेटरी के तौर पर किसी भी सूबे में तैनात नहीं किया जा सकता। रवायात और कवायद के मुताबिक किसी भी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वजीर आला 3 लोगों के नामों पर जो ग्रेड 21 के अफसरान होंगे उनको चीफ सेक्रेटरी बनाने के लिए एक पैनल है, उस पैनल को तजवीज करेगा। उसके अंदर 3 सीनियर मोस्ट अफसरान जो ग्रेड 21 के होंगे उनके नामों को तजवीज करेगा और यह पैनल वजीर आजम ऑफिस को भिजवा देगा और वजीर आजम अगर समझे तो इन तीनों में से किसी एक के नाम की मंजूरी दे सकते हैं, अदरवाइज वो ये तीनों नामों को मुस्तरद करते हुए अपनी तरफ से 3 नाम तजवीज करके मुतलका चीफ एग्जीक्यूटिव को भिजवा सकते हैं
اور وہ اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ ان تینوں میں سے ایک نام کو تجویز کرے، یا وہ یہ کہتے ہیں جناب مجھے یہ تین نہیں چاہیے، نئے تین نام ہوں گے. یعنی یہ سلسلہ اس طریقے سے آگے چل سکتا ہے. لیکن اگر صوبوں اور وفاق کے درمیان ہم آہنگی ہو تو پھر کسی طرح کا کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوتا. وہاں سے نام جاتے ہیں، وہاں سے نام اپروو ہو کے آ جاتے ہیں. لیکن موجودہ صورتحال میں چونکہ اس وقت ایک محاذرے کی کیفیت ہے، ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈسٹنس موجود ہے، ایک مسٹرسٹ موجود ہے، لہٰذا اس موقع پر اس طرح کے اقدامات یہ جو خلیج ہے خیبر پختونخوا اور وفاق کی، اس میں اضافہ کرے گا، اس میں کمی نہیں کر پائے گا. اور میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل کے اوپر ذرا اثر نو غور کریں، کیونکہ اس سے خود ان کے صوبے کے لیے مشکلات کریٹ ہوں گی. کیونکہ دوسرا مسئلہ آ رہا ہے بجٹ، اور بجٹ کے اندر قابل تقسیم جو محاصل کا پول ہے اس میں سے خیبر پختونخوا کے شیئر، اور اس کے لیے بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے جو مطالبہ ہے وہ سامنے آیا ہے کہ جناب اس مرتبہ ہم نے آئی ایم ایف کی مرضی کے مطابق جو سرپلس اماؤنٹس ہیں وہ ہم نہیں رکھیں گے، اور ہم اپنا پورے کا پورا بجٹ یوٹیلائز کریں گے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا فیڈرل کے لیے اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نئی انگیجمنٹ میں جانے کے لیے. لہذا یہ والا جو ٹائم ہے اہمیت کا حامل ہے، اور اس موقع پر اگر ایک جگہ سے اٹیک ہوگا تو دوسری جگہ سے بھی ویسا ہی رسپانس آئے گا، اور اس رسپانس کو ہم کسی بھی طریقے سے نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اسی حوالے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا ہے کہ جناب یہ جو لڑائی ہے یہ مجھے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ وفاق میں جناب محسن نقوی صاحب کو بطور وزیر داخلہ اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، اور محسن نقوی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف المعروف سنی اتحاد کونسل کسی بھی طریقے سے ایک غیر جانبدار وزیر داخلہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب محسن نقوی صاحب کے آتے ساتھ ہی ہمارے لیے مشکلات کے پہاڑ ٹوٹیں گے. اور اس کے لیے ایک اور ایونٹ ہے جو آج ہی سامنے آتا ہے، اور اس کے تحت ایک فیصلہ سامنے آتا ہے، اور وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے یہ جو ہے سامنے آتا ہے حکم نامہ. اور اس میں جناب اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، اور اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے جس میں یہ جو ملاقاتیں ہیں محکمہ داخلہ پنجاب کی طرف سے، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی ہدایات شامل ہیں. اس کے تحت اڈیالہ جیل میں کسی بھی قیدی بشمول بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی قیدی کی ملاقات، چاہے وہ اس کے فیملی ممبرز کے ساتھ ہو چاہے اس کے وکلاء کے ساتھ ہو، ملاقاتوں پر 2 ہفتے کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے. اور یہ پابندی جو ہے جناب یہ 2 اپریل تک جاری رہے گی. اور 2 اپریل تک جاری رہنا یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل فیصلہ ہے، کیونکہ کل ہی جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب کی طرف سے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، اور اس درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ انہیں یعنی اس وقت کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں جانے کے لیے کچھ فائلز کو ساتھ لے کے جانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ 2 اپریل کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے، اور ان کو بانی چیئرمین کے ساتھ اپنے کینڈیڈیٹس کے کریڈینشلز کے اوپر گفتگو کرنی ہے. لہٰذا یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے امیدواروں کی فہرست، ان کے سی ویز اور ان کی تمام تر قابلیت کی جو رپورٹس ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں، تاکہ بانی چیئرمین کی مشاورت کے بعد کسی طرح کا کوئی فیصلہ ہو جائے. اور یہ جو پابندی عائد کی گئی ہے اس کی کٹ آف ڈیٹ بھی 2 اپریل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے دن تک، یعنی 2 اپریل کا اعلان ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جناب الیکشن ہوں گے، اور 2 اپریل تک ہی محکمہ داخلہ نے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے لیے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ملاقات نہیں کر سکیں گے. نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر حفاظتی انتظامات کو بھی سخت کر دیا گیا ہے. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کوریج پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. پولیس نے اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 کے باہر میڈیا کی گاڑیوں کی پارکنگ پر بین لگا دیا ہے، بیریئر لگا دیے گئے ہیں، اور میڈیا کو کوریج کی اجازت نہیں دی گئی، اور میڈیا کو اڈیالہ جیل سے 2 کلومیٹر آگے جا کر رکنے کا کہا گیا ہے کہ جناب آپ یہاں سے آ کر کوریج کر سکتے ہیں، اس سے آگے جیل کی حدود شروع ہو جائے گی اور آپ وہاں پر اس سے آگے آ کر کوریج نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے
اس کے ساتھ ذرائع نے بھی جو کچھ انکشافات کیے ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ذرائع کا یہ ماننا ہے جناب کہ یہ جو پابندی کا فیصلہ عائد کیا گیا ہے یہ ملک دشمن جو ہے عناصر اور دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سینٹرل جیل اڈیالہ کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات اور خدشات کی بنا کے اوپر کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ حفاظتی انتظامات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو پابندیاں ہیں ملاقاتوں کی اور جیل کی سیکیورٹی کو سخت کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے سینٹرل جیل اڈیالہ کے حوالے سے تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا، جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا سینٹرل جیل کے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کی ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ البتہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کھیس چرانے کا اور بھی ایک وجہ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے اڈیالہ جیل سے باہر نکالنا چاہتی ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے باہر نکلیں اور یا تو ان کو بنی گالہ منتقل کیا جائے یا ان کو ہسپتال میں منتقل کیا جائے کسی بھی علاج کے نام کے اوپر۔ اور اسی لیے مختلف ذرائع سے اس حوالے سے کوشش کی جا رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط میں بھی اور دیگر چکروں میں بھی کہ جناب عمران خان صاحب کا جو ہے نا وہ علاج وہ ضروری ہے۔ اس سے پہلے آج سے 4 روز پہلے عمران خان صاحب کے دانتوں میں انفیکشن کی خبر آئی تھی، اور عمران خان صاحب کی طرف سے اس بات کی استدعا کی گئی تھی کہ جناب میرے دانتوں کے ڈاکٹر کو، جو شوکت خانم کا ڈاکٹر ہے، اس کو اجازت دی جائے کہ وہ جیل آئے اور آ کر میرے دانتوں کا معائنہ کرے۔ کل خبر آئی کہ جناب عمران خان صاحب کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور عمران خان کی آنکھ سوج گئی ہے اور اس کا علاج ہونا چاہیے۔ آج جناب لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ جناب بانی پی ٹی آئی کی آنت میں انفیکشن ہے، یعنی ان کے انٹسٹائن میں پرابلم ہے اور وہاں پر ان کو انفیکشن ہے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو اس کے حوالے سے آگاہ کیا گیا، لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، اور ساتھ انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ عمران خان کو علاج کے لیے شوکت خانم ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے، اور صرف شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو ہی عمران خان کے علاج معالجے کی ہدایات جاری کی جائیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ موجودہ حکومت اور موجودہ سیٹ اپ کے اوپر کسی بھی طریقے کا اعتماد نہیں کرتے، اور جیل کے ہاسپٹل میں یا کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں اگر عمران خان صاحب کا علاج کیا گیا تو سرکاری ہاسپٹلز ان کے لیے ایک سلو پوائزننگ کا ذریعہ بن جائیں گے، اور اس سے ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہوگا۔ لہٰذا عمران خان کا علاج اگر ہوگا تو وہ شوکت خانم میموریل کینسر ٹرسٹ ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا، اور یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مطالبے کے پیچھے انفیکٹ اسی بات کی گنجائش دیکھی گئی ہے، جیسے عمران خان صاحب پر وزیر آباد پر اٹیک ہوا تھا تو عمران خان صاحب کو کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں میڈیکو لیگل کے لیے لے کے جانے کے بجائے ان کو شوکت خانم میں منتقل کیا گیا تھا، اور پھر وہیں سے ان کی میڈیکل لیگل رپورٹ کو جاری کیا گیا تھا، اور اس کے بعد بھی جو سرکاری ڈاکٹرز تھے ان کو عمران خان کی اس زخمی ٹانگ کا، مبینہ طور پر زخمی ٹانگ کا معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور ان کو بھی جو بریفنگ تھی وہ شوکت خانم ہاسپٹلز کے ڈاکٹر نے دی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ عمران خان کا کنٹرول ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب شوکت خانم آ جائیں، پھر اسی پائنا نے شوکت خانم تو نکلنے بھی نہیں دینا، اور اس کے بعد چونکہ شوکت خانم کے اندر پولیس وغیرہ دیگر چیزیں کم شم ہوں گی، اور وہاں پر عمران خان صاحب اپنی پولیٹیکل سرگرمیاں، میل ملاقاتیں اور دیگر جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں گے۔ اور اسی لیے یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے کو لے کر، ایک مرتبہ پھر یہ تمام چیزوں کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اور محسن نقوی صاحب کے آنے سے کے پہلے دن ہی جو 2 واقعات تھے وہ یہی 2 تھے، یعنی اڈیالہ جیل پر ملاقاتوں پر پابندی اور جناب عمران خان صاحب کو علاج کے لیے شوکت خانم ہاسپٹل میں منتقل کرنے کی درخواست کا رد کیا جانا، اور ان کو واضح طور پر آگاہ کر دینا کہ عمران خان صاحب کی جو معائنہ ہے
वो सरकारी डॉक्टर ही करेंगे, सरकारी डॉक्टर ही उनका इलाज करेंगे, जेल के हॉस्पिटल में ही उनका मुआयना होगा। और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की तबीयत खराब होगी तो उनको रावलपिंडी के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर उनको मुंतकिल किया जाएगा, या अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में उनको मुंतकिल किया जा सकता है। उनको किसी भी सूरत शौकत खानम हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर इमरान खान साहब अपने जाती मुआलिज या डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करके इमरान खान साहब से मुलाकात और उनके तिब्बी मुआयने के लिए खुसूसी तौर पर इजाजत लेना होगी। उसके बाद ही जेल हुकाम को आयत के मुताबिक देखकर किसी तरह का फैसला कर सकते हैं। लिहाजा पंजाबी के अंदर पाएं कि नाते तोते रह गए। अलीमा खान साहिबा के साथ भी यही हुआ है कि उन्होंने गेम तो बड़ी बनाई कि आंख में इन्फेक्शन हो गई है जनाब, बड़ी आंख में इन्फेक्शन हो गई है, दांत में दर्द निकल आया है, मुंतकिल किया जाए। अगले ने क्या ने पायन में आया थे तो मैं कुछ करने नहीं आया, एवं खाम खा बैठ के मैंने आपका टाइम ज़ाया नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि जनाब सारे आते साथ ही काम पर लग गए हैं और अब देखना है कि ये जो लोग काम पर लगे हैं ये अब और कौन कौन से काम दिखाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन हो सकती है। अपने जरूर सार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।